ہمارا چوتھا سوال ہے مفتی صاحب کہ ناپاکی کی حالت میں بغیر دیکھ کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں بنا دیکھے کیا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کے اندر ایک سوال میں اپنی طرف سے شامل کر لوں. حسان بھائی کا سوال تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وقت کم ہے، سوال ہو سکتا آگے جا کے کریں لیکن وہ اتنا ٹائم نہ رہے، اس لیے میں خود شامل کر لوں. بغیر دیکھے ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں، اور دیکھ کر کس پاکی کی حالت میں، کتنی پاکی کی حالت میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی پاکی؟ بنا دیکھے ناپاکی کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو گیا وہ قرآن شریف نہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہ بنا دیکھ کے، نہ چھو کے، نہ بنا چھو کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ دیکھ کر، نہ بنا دیکھ کر، نہ چھو کر، نہ بنا چھو کر. کون سا والا ناپاک؟ جس کو کیا غسل واجب ہے، نہیں پڑھ سکتے. کلیئر. اگلا سوال یہ ہے، ایک ہے وضو، غسل تو ہے ہمارا لیکن وضو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں غسل تو ہے، جسم تو پاک ہے لیکن ہمارا وضو نہیں ہے. تو کیا ہم اب قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر وضو نہیں ہے اور آپ کا غسل ہے تو قرآن شریف بنا چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن شریف بنا چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں قرآن کی آیت لکھی ہے سپارے میں بھی، آپ دیکھ کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اور حافظہ بھی اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ چھو نہیں سکتے آپ. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکی کے ساتھ چھوا جائے، خود قرآن کا حکم ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اگر وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن چھو نہیں سکتے. لیکن اگر غسل واجب ہے تو نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے. اچھا، اب کوئی قرآن شریف پڑھ لاتا اور وضو ٹوٹ گیا اور ایک دو ورقہ رہ گیا اس کا، تو بہتر تو اب بھی یہی ہے کہ اٹھ کے جائے وضو کر لے. لیکن اب اگر ٹوٹ گیا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ پورا کر لیتا، تو پھر قرآن چھوئے نہیں. کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کے ورقہ پلٹ سکتا ہے یا قلم کے ذریعے ورقہ پلٹ سکتا ہے. بنا وضو کے جزدان کے اوپر سے قرآن چھو سکتا ہے. جزدان کے اندر ہے قرآن، کپڑا ہو گیا نا جزدان، پھر اوپر سے اس کو چھو سکتا ہے. بنا وضو کے کپڑا ہاتھ میں لے کے اس طریقے سے ایسے قرآن کو پکڑ سکتا ہے، لیکن بنا غسل کے نہ پکڑ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. اگلا کوئی سوال آپ کا اس حوالے سے؟ مفتی صاحب کیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جس پہ غسل واجب ہے ہاں، وہ قرآن کو نہ چھو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور سے عام طریقے سے ہر انسان موبائل چلاتا ہے، فون پر اگر قرآن کی آیت آ گئی تو اس کو آدمی اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ ہاں. حسان بھائی کا سوال ہے کہ بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ قرآن موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ایپ آتا قرآن والا، کبھی کبھی تو آیت آ جاتی ہے قرآن کی، اور کبھی کبھی جو ہے وہ باضابطہ طور سے پورا قرآن ہی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آیت قرآن کی آپ کے اس میں آ گئی موبائل میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اس وقت وضو بھی نہیں ہے تب. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک موبائل کے اندر ہے، اس کو آپ چھونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ چھوا نہیں جا سکتا ہے. لیکن ناپاک ہیں تو نہیں پڑھ سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناپاک ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ وضو سے ہیں، وہ بے وضو ہیں اور پاک ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو موبائل آپ وہ قرآنی نسخہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو قرآنی نسخہ کاغذ پہ لکھا ہوا ایک موجود ہوتا ہے، جو وہ الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کو آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے. آپ نے بٹن دبا، وہ سب ختم ہو گیا، ہے ہی نہیں کچھ بھی. ابھی اسکرین پہ آ رہی ہے قرآن کی آیت اور ابھی آپ نے بٹن دبا، وہ ہے ہی نہیں. تو وہاں وہ موجودہ جو ہے اس قرآن کے حکم میں نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اس پر ایک سوال اور کیا تھا کہ قرآن مٹانا قیامت کی نشانی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن آیت کی آیت آتی ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ اس حکم میں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ موبائل توڑو اور ڈھونڈو اس میں کہاں قرآن کی آیت ملے گی نہیں. اگر موبائل میں قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے ٹھیک، اب آپ موبائل کو توڑو، نکالو، نکلے گا کہیں سے؟ کچھ نہیں نکلے گا، خالی.
ایسے ہی جو قرآن ہے اسے کھولو تو اس میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، ہے نا، لکھے ہوئے ہیں لفظ، تو اس وجہ سے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو موبائل میں پڑھ سکتا ہے نا۔ تو مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مفتی صاحب کے علم میں عمر میں مزید برکتی عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اس پروگرام کا اعلان کیا جائے گا اور اسی ٹاپک پر کوئی دوسرے ٹاپک پر بات ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اسی طریقے سے شرکت کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، پروگرام ختم ہو گیا، یہ جو وظیفہ کرتے ہیں قرآن کے بہت سے وظیفے، قرآن میں ہر چیز کا عمل، ہر چیز کا وظیفہ ہے، ہر چیز کا ہے۔ آپ اولاد پیدا نہ ہو رہی ہے تو، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو، چونکہ قرآن، اس کا آج کا جو ٹاپک تھا قرآن اور کیا تھا، اور کامیابی کا راز، تو قرآن تو ہو گیا لیکن کامیابی کا راز نہیں ہوا، تو 2 منٹ اسے بتا دوں میں، ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ تو کامیابی کے لیے قرآن کے وظیفے، کوئی سورت پڑھ رہا قرآن کی کہ میں فلاں سورت پڑھتا ہوں برکت کے لیے یہ پڑھتا ہوں، تو قرآن میں ہر طرح کا وظیفہ، ہر طرح کا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن تبھی قرآن کا وظیفہ اور عمل قبول ہوگا اور کام دے گا اور رنگ لائے گا جبکہ قرآن کو آپ اس مطابق پڑھو گے جیسے کہ میں نے بتایا، تجوید اور مخارج اور جو ہے ترتیل کی روشنی میں پڑھو گے، تبھی آپ کو قرآن کا وظیفہ وظیفہ ہوگا، عمل عمل ہوگا اور وہ رنگ لائے گا، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے خود جیسا قرآن پڑھ لیا الٹا سیدھا جیسے آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے اگر آپ نے پڑھا تو نہ کوئی وظیفہ رنگ لائے گا، نہ کوئی عمل، آپ کا ٹائم تو خراب ہوگا مگر وہ عمل عمل نہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، پھر اس سے قرآن سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے، اس سے برکتیں حاصل کرنا ہے، پھر آپ حاصل کریں۔ جیسے کسی کو اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اب قرآن کی سورہ آل عمران کی ایک سورت آیت ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، انسان روز 40 دن فجر کی نماز پڑھ کے اس آیت کو روز 111 بار پڑھے گا تو اللہ اسے اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا نے 100 سال کی عمر میں جا کے یہ دعا مانگی تھی، یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جو قرآن میں اولاد کے لیے مانگی گئی تھی، تو اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دعا مانگی تھی ان الفاظ کے ساتھ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو حضرت زکریا کو اللہ نے اولاد دی تھی، یحییٰ نام کا ایک بیٹا دیا تھا۔ لیکن اب تم پڑھتے پڑھتے 40 سال تک پڑھو، اگر اس کو تجوید کے اور قواعد کی روشنی میں نہیں پڑھو گے تو بچہ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم کہو گے مولانا تم نے تو کہا 40 دن پڑھو، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسی بہت سے اس کے عملیات ہیں، بہت سے وظیفے ہیں، وقت نہیں ہے، میں تو کہوں گا ایک شو اس پر اور ہونا چاہیے، تو اس کے قرآن کے جو فائدے ہیں وہ بتائے جائیں اس پر۔